یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نماز، 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 نماز۔ ہاں، آذان ہو سب مسجد، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو آجو نماز کی طرف۔ دکاندار صاحب دکان چھوڑو، زمیندار صاحب زمیندارہ چھوڑو، ڈاکٹر صاحب اٹھو، وکیل صاحب اٹھو، وزیر صاحب اٹھو۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اٹھ جاؤ، زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا اذان سن کے مسجد، اذان سن کے دکان چھوڑے دفتر چھپ مسجد مسجد، اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سننے کا ٹس سے مس نہ ہو، اذان پہ اذان سننے کا ٹس سے مس نہ ہو۔ اب آپ بتاؤ آج کل نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، مسجد میں آنے والے زیادہ کہ نہ آنے والے؟ فجر میں اٹھنے والے زیادہ کہ سونے والے؟ یہ اجتماع اس لیے بھائی میلہ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہمارا کام کیا ہے؟ جب کیا ہے، کھیت کو پانی نہیں ملے گا تو کھیتی کیا ہوگی؟ بولو، خشک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب باغ کی رکھوالی نہیں ہوگی تو باغ کیا ہوگا؟ اجڑے گا کہ نہیں اجڑے گا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب دین کی محنت نہیں ہو رہی، ہم نے دین کی محنت چھوڑی ہوئی ہے، دکان کی محنت، دفتر کی محنت، کاروبار کی محنت، وزارت کی محنت، پیسہ کمانے کی محنت، چیزوں، دین کی محنت چھوڑ دی، اس لیے دین زندگیوں سے نکل گیا۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ جب نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ اوہو، آج نماز سن کے دکان بند ہوتی ہے، اذان سن کے دکان بند ہوتی ہے بھائی؟ بولو بھائی، بولو بھائی، آج کھیل بند ہوتا ہے اذان کے بعد؟ بولو بھائی۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے ہم نے نماز کو پیچھے کیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز میں غفلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جسے اس کا گھر اور اس کا مال اور گھر والے سب چھین لیے گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ایک نماز چھوڑنے کا۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر کیا، کفر کیا۔ اب ایک آدمی 10 سال سے آپ کا ماتحت ہے، آپ کے پاس ملازمت کر رہا ہے، 10 سال پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا، آج بھی نماز نہیں پڑھتا۔ حدیث میں آتا ہے تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھو گی۔ مارکیٹ کی کمیٹی ہے، مارکیٹ کی کمیٹی ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے سیکٹری صاحب ہیں، اس کے صدر صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب ان کی کیا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ اس ایجنڈے میں کبھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اذان پہ ہماری مارکیٹ کیسے بند ہونی چاہیے۔ یہ سوچ ہی نہیں رہے، اس کی فکر ہی نہیں کر رہے۔ ہاں، لائٹ ہونی چاہیے، سکوٹی ہونی چاہیے، اور جناب کیمرہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا، اور اذان پہ دکانیں بند ہونی چاہیے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں پیسے سے نہیں ملتی بھائی، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں اور چیز ہیں، جیسے دوائی اور چیز ہے، صحت اور چیز ہے، 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند اور چیز ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ اور چیز ہے، گھر میں سکون اور چیز ہے، گھر میں سکون اور چیز ہے، شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کرنا اور چیز ہے، اور میاں بیوی میں جوڑ اور میاں بیوی میں محبت، اولاد کا فرما بردار ہونا، یہ اور چیز ہے۔
آج بہت بڑا دھوکہ ہے. پیسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیسے سے خوشیاں سمجھ رہے ہیں، پیسے سے خوشیاں سمجھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ راضی ہوگا، اللہ میں خوشیاں دے گا، پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. اگر اللہ ناراض ہو گیا، پیسے ہوں گے، خوشیاں نہیں ہوں گی. ہاں 10 لاکھ کا بیڈ ہوگا، مزے کی نیند نہ ہوگی. 10 کروڑ کا بنگلہ ہوگا، گھر میں سکون نہ ہوگا. شادی پہ کروڑوں خرچ ہوں گے اور گھر آباد. ہاں جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے پریشان ہوگا، کوئی بہو کے لیے پریشان، کوئی بہو سے پریشان، کوئی داماد کے لیے پریشان، کوئی داماد سے پریشان. ہاں تبلیغ میں محنت ہے، سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو. رمضان ہے تو روزہ، ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے. ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کا تدارک اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں ہم مسلمان ہیں، اللہ نے مال دیا. مال کس لیے؟ خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے بھائی. تقریبات پر، فنکشنوں پر، دکھلاوے پر، سیر سپاٹوں پر، یہ مال امانت ہے. اس مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے. کوئی اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا کہ میری انگلی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ جرم ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ یہ جان تمہاری نہیں ہے، اس لیے خودکشی یہ حرام ہے، حرام ہے. اسی طرح یہ مال ہے، ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ اس کے مصرف پر، اس کے مصرف پر. اور اللہ نے قرآن میں 6 مصرف ایک آیت میں بتائے 6 مصرف مال کہاں خرچ کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. 6 مصرف. رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والے جو کمانے کے قابل ہی نہیں ان پہ بھی خرچ کرو، اور گردنیں آزاد کرواؤ. کوئی مقروض ہے، کوئی بے گناہ جیل میں ہے. یہ 6 مصرف اللہ نے نام لے کر بتائے کہ یہاں اپنا مال خرچ کرو. اور اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ بھی دینا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. تو زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف ہیں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف ہیں. زکوٰۃ تو دینی. اس کے علاوہ 6 مصرف. مال اس لیے بھائی